وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ان عذابوں کا ذکر کیا۔ یہ نافرمان لوگ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، تو ان پر یہ عذاب آئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب اژدہا بن کر وہ عصا، یہ آپ کا عصا جو تھا وہ اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اب بھی ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش کی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، جن کا سورۃ الاعراف میں ذکر فرمایا۔ وہ عذاب یہ تھے: طوفان، اچانک ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہیں پانی ان کے گلے تک آ گیا، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو بیٹھے گا وہ ڈوب کے ہلاک ہو جائے گا، نہ ہل سکے نہ کوئی کام کر سکے۔ ان کی کھیتیاں، ان کے باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ 7 روز تک مسلسل وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ دی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہو گئیں، غلوں اور پھلوں میں پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا،
پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی. جب یہ دعا کی برکت سے ان کا عذاب ٹل گیا، کھیتی سرسبز ہو گئی، باغات، پھل، تو یہ وعدے سے پھر گئے. وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وعدے سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ طوفان تو ہمارے لیے نعمت تھا، ہماری کھیتیاں سرسبز ہو گئیں، ہمارے باغات اچھے ہو گئے، اور سرکشی اور ظلم میں پھر بڑھ گئے. 1 مہینے تک تو فرعونی عافیت کے ساتھ رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے اور ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا. اب یہ ٹڈیوں کا عذاب آ گیا. فرعونیوں کے گھر ان ٹڈیوں سے بھر گئے، اور مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے. یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ آپ اس عذاب کے دور ہونے کی دعا کر دے، اب ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا. 1 مہینہ تک یہ لوگ نہایت آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر وعدہ شکنی کی اور ایمان نہیں لائے. ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کو ایذائیں اور تکلیفیں دینے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے. 1 مہینے بعد پھر ان لوگوں پر گھن کا عذاب مسلط ہو گیا. بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک روح بنا دیا. یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے. یہاں تک 1 ہفتہ میں اس قہر آسمانی اور بلائے ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ چیخ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے اور عہد دینے لگے کہ اب ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، ایمان لے آئیں گے. جناب چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر رحم آ گیا، آپ نے دعا کی، یہ عذاب دور ہو گیا. لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیا اور پھر ظلم و ستم کرنے لگے. 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا. ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے. ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا تھا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے. کوئی آدمی بات کرنے کو یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے تھے. ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے. اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی. اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں روز یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا. مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے. پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا. خون کا عذاب کیا تھا؟